مکہ معظمہ کے وہ مشرک اور کافر لوگ، وہ صنادید قریش انتہائی متکبر تھے، ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے اور اپنی مرضی کرنے والے تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان کافروں نے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ جو مطالبہ کیا گیا جس معجزے کا، وہ معجزہ اللہ ذوالجلال نے ان کی طرف کیوں نہیں اتارا؟ جو نشانی مانگی گئی وہ نشانی اللہ ذوالجلال نے انہیں کیوں نہیں دکھائی؟ وہ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور اس کے ساتھی، انہوں نے آ کر جو معجزہ طلب کیا تو اور اللہ تعالیٰ نے جب انکار کر دیا تو اب وہ کہنے لگے کہ اللہ ذوالجلال نے طلب کیا گیا معجزہ کیوں نہیں دکھایا، اور وہ نشانی کیوں نہیں دکھائی، کیوں نہیں نازل کیا گیا وہ معجزہ؟ تو اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ اس چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے کہ وہ جیسی نشانی چاہے اتار دے، وہ جیسا معجزہ چاہے نازل کر سکتا ہے، جو نشانی چاہے دکھا سکتا ہے، جو یہ طلب کر رہے ہیں، جس کا یہ تقاضا کر رہے ہیں، وہ معجزہ وہ نشانی بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر عماد الدین ابو الفداء ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آپ نے لکھا ہے کہ ان کا معجزہ طلب کرنا کیا تھا کہ پورے مکہ میں، پورے عرب میں پانی کے میٹھے چشمے جاری ہوں، پانی کے میٹھے چشمے ابلیں اور ہمیں ہر جگہ سے آسانی سے پانی میسر آئے۔ اب اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اس کے نتائج سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، نہیں جانتے، کیونکہ وہ ضدی لوگ تھے، ماننے والے نہیں تھے، متکبر لوگ تھے۔ تو اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اس نشانی کے اتارنے، اس معجزے کے نازل کرنے کے جو دور رس اثرات ہیں ان سے بے خبر ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر مطلوبہ معجزہ اجتماعی طور پر جو مطلوبہ معجزہ ہو، وہ معجزہ اگر اللہ ذوالجلال نازل فرما دے، اتار دے، اور پھر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو پھر ان کے لیے اللہ ذوالجلال کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا قوم سمود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، سابقہ امم کے ساتھ، سابقہ اقوام کے ساتھ ایسا ہوا کہ مجموعی طور پر انہوں نے معجزہ طلب کیا، اللہ ذوالجلال نے وہ معجزہ نازل فرما دیا، وہ نشانی انہیں دکھا دی، اور جب اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب بھی بھیجا اور پھر تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، مار ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ قوم عرب پر، قریش پر یا مکہ معظمہ کے ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرمانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں اتارنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، جانتے نہیں ہیں، کیونکہ مانیں گے تو نہیں، وہ ایمان تو نہیں لائیں گے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی۔ انہوں نے جو انفرادی طور پر معجزات طلب کیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کو زمین پر اتارا گیا، سورج کا واپس آنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، یہ سارے معجزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے، ان کے مطالبوں پر بھی دکھائے، ان کے تقاضوں پر بھی دکھائے، لیکن وہ انفرادی تقاضے تھے اور یہ ایک اجتماعی تقاضا تھا۔ تو اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو چاہے وہ نشانی دکھا سکتا ہے، معجزہ اتار سکتا ہے، البتہ اگر پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر عذاب تمہارے لیے لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اس لیے اللہ ذوالجلال نے ان کا مطلوبہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کی اجازت نہیں دی۔